اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت اسکرین پہ آپ لکھی دیکھ رہے ہیں اور آیت جو ہے یہ پچھلی آیت سے متعلق ہی ہے، تو اس آیت کو ہم انالائز کرتے ہیں وقت کی پہلی علامت تک۔ لا نافیہ ہے اس لیے کہ آگے جو فعل مضارع آ رہا ہے وہ نارمل استعمال ہوا ہے، یعنی گرامر والوں کے نزدیک یہ مرفوع ہے۔ حمزہ خا زال مادہ باب مفعلہ آخذ یؤاخذ مؤاخذۃً گرفت کرنا، پکڑ کرنا۔ یؤاخذ فعل ہے، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے اور اس میں جلالہ جو ہے یہ مرفوع ہے، تو یہ یؤاخذ فعل کے لیے فاعل ہو جائے گا۔ تو یؤاخذکم اللہ فعل فاعل مفعول بھی کا مجموعہ ہے، اور باللغو جو ہے جار مجرور کا مجموعہ، یہ متعلق ہو جائے گا یؤاخذ فعل کے۔ آگے آ رہا ہے فی ایمانکم جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں فی حرف جر ہے اور ایمان مجرور ہے جو کہ ساتھ مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ تو اس جملے کو ہم یہاں تک انالائز کریں گے کیونکہ آگے واو عاطفہ آ رہا ہے۔ فی ایمانکم کو ہم معرفہ کے بعد آنے کی وجہ سے اللغو کے لیے حال بنا لیں گے۔ یوں یؤاخذ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور نیا جملہ ہے تو جملہ مستانفہ کہیں گے، لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اور ترجمہ کچھ یوں بنے گا، لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ، باللغو فی ایمانکم تمہاری لا یعنی قسموں پر۔ اس کے بعد واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، لیکن یہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی لاکنہ کی جو تخفیف شدہ فارم ہے اس صورت میں استعمال ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل ان کو جب تخفیف کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پھر فعل پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن جو ہے یہ فعل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اور فعل جو آگے آ رہا ہے وہ یؤاخذ ہی استعمال ہو رہا ہے۔ تو یؤاخذکم فعل فاعل مفعول بھی کا مجموعہ، اب اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ فاعل ہے جو اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہا ہے، اور کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ آگے آ رہا ہے بما کسبت قلوبکم، با حرف جر ہے، اور ما جو ہے یہ مصدریہ بھی کہا گیا ہے اور موصولہ بھی کہا گیا ہے، بہرحال دونوں صورتوں میں صلہ آئے گا۔ موصولہ کی صورت میں صلۃ الموصول اسمی کہلائے گا، اور مصدریہ کے طور پہ صلۃ الموصول حرفی کہلائے گا۔ بہرحال ما کو ہم مصدریہ مان لیتے ہیں، تو آگے آ رہا ہے کسبت فعل جس کا فاعل قلوبکم آپ آگے دیکھ رہے ہیں جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور کسبت چوتھا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ فاعل جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ کسبت قلوبکم فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی ہوا ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا یؤاخذ فعل کے۔ یؤاخذ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور واو عاطفہ کی وجہ سے اس کا عطف ہم پچھلے والے جملے پر کر دیں گے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے، لیکن مواخذہ کرے گا وہ تمہارا ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا۔ اس کے بعد آگے واو آ رہا ہے، واو کو استنافیہ مان لیں، اور جملہ اسمیہ بن رہا ہے جس میں مبتدا اس میں جلالہ ہے اور دو خبریں آ رہی ہیں، ایک غفور اور ایک حلیم۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور جملہ مستانفہ ہے، لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اللہ غفور حلیم کا ترجمہ ہم کریں گے، اللہ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اس آیت میں جو لغو اسم استعمال ہوا ہے اس کے لغوی معنی لکھے گئے ہیں کہ وہ چیز جس کا کوئی اعتبار نہ ہو، خواہ وہ کلام ہو یا کلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، اور یمین لغو سے مراد وہ قسم ہے جو سبقت لسانی سے
یا اس کے معنی سے نا واقفی کی وجہ سے منہ سے نکل جائے اور اس میں قسم کا نہ ارادہ ہو اور نہ ہی قصد. جیسے عربوں کی عام عادت ہے کہ وہ کلام کو مؤکد کرنے کے لیے لا واللہ اور بلا واللہ کہہ دیتے ہیں. جیسے ہم جو ہیں بات بات پر اللہ کی قسم بولتے ہیں، تو یہاں پر یہ مراد ہے. پھر اس کے بعد قسم کے حوالے سے آگے احکام بھی ہیں، مزید احکام ہیں جو آپ کسی تفسیر کی کتاب میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.